3 شخص آئے، ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شاید مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تیسرے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول اپنی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہ کیسے گزارتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں، دن کو کیا کرتے ہیں۔ جب بتایا گیا کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب ان تینوں صحابی نے یہ سنا رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو بخشے ہوئے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل شخصیت پیدا کیا ہے، تو یہ تو ہمارے لیے کم ہے۔ ایک نے ارادہ کیا کہ لو جی میں رات کو تہجد پڑھتا رہوں گا، کبھی رات کو سو گئے۔ دوسرے نے کہا کہ میں تو روزے رکھوں گا، روزانہ روزہ، کبھی روزہ افطار نہیں کرتا۔ تیسرے نے کہا کہ شادی جو ہے وہ عبادت میں خلل ڈالتی ہے، لہذا میں شادی نہیں کروں۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی اور باتیں کرنے کی اور ان کے ارادوں کی خبر ملی تو بلا لیا اور فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور سب سے زیادہ پرہیزگار اس دنیا میں میں ہوں، مجھ سے زیادہ تو کوئی پرہیزگار نہیں ہے، نہ ہی مجھ سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، آپ بھی سمجھ لیں، یہ جس شخص کو نقطہ سمجھ آ گیا نا، اس کو پورا دین اور اس کی اہمیت سمجھ آ جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ نہیں، میں رات کو سوتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں دن کے وقت کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی افطار بھی کرتا ہوں، یہ مسلسل روزے نہیں ہوتے، مسلسل رات کو ساری رات جا کے عبادت نہیں کرنی۔ اور فرمایا کہ میری بیویاں بھی، میں نے نکاح بھی کیے ہوئے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ اصول یاد رکھ لیں، دکھنے میں جتنی بڑی مرضی کوئی کام نیکی ہو، دکھنے میں، سوچنے میں انسان کی جو خواہش ہے اس کے مطابق کوئی کام جتنی بڑی مرضی نیکی ہو، لیکن وہ نیکی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول نے نیکی قرار نہیں دیا۔ یہ اگر آپ کی بات سمجھ میں آ گئی نا، تو آج ہم ان علماء کو گربان سے پکڑیں گے جو دین کے نام پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں لڑا رہے ہیں اور مسلک بنائے ہوئے اور اپنے مسالک کی ترویج کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی بات کو بتانے کو تیار نہیں۔ یہ نقطہ سمجھ لیں کہ کوئی عمل اس وقت تک نیکی نہیں بن سکتا چاہے انسان کی ذہن کے اندر اس کی سوچ کے مطابق وہ نیک عمل ہو، وہ نیک عمل نہیں بن سکتا جب تک اس پہ مہر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔